آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ختم نبوت کا معنی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابًا، فرمایا میری امت میں 30 ایسے کذاب پیدا ہوں گے، 30 کذاب ایسے آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ختم نبوت کا معنی کیا۔ اور دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یبعث کذابون دجالا کلہم یزعم انہ نبی وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایسے دجال آئیں گے، ایسے کذاب آئیں گے، وہ یہ گمان کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا سن لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اگر کوئی دعویٰ کرے وہ دجال اور کذاب ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ پھر قادیانی کیا ہوئے؟ دجال اور کذاب ہوئے۔ ختم نبوت قرآن کی 100 آیات سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی صاحب نے ختم نبوت کے حوالے سے ایک رسالہ لکھا، ایک کتاب لکھی، اس میں 100 آیات کو جمع کیا جو آیات آپ کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، اور 210 احادیث کو جمع کیا۔ 210 احادیث آپ کی ختم نبوت پر واضح دلیل ہیں، آپ کی ختم نبوت پر وہ دلائل ہیں۔ اب قرآن کی جو ایک آیت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج، ایک لفظ کا انکار بھی قرآن کا کرنے والا وہ اسلام میں باقی رہ نہیں سکتا۔ جو دجال 100 کے قریب آیات کے منکر ہوں، وہ تو کائنات کے بدترین غلیظ ترین کافر